نگران اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وزیر احمد عزیز صاحب آپ بلوچستان سے تشریف لائے. ماشاءاللہ ان کو اللہ رب العالمین نے عظیم سعادت یہ عطا فرمائی کہ آپ اس دفعہ جو لانگ مارچ ہوا اس کی قیادت آپ کے حق میں تھی. ماشاءاللہ آپ نے پوری قیادت کا جو حق تھا وہ اپنے بڑے اچھے طریقے سے سونے طریقے سے ادا فرمایا. ہم ان کے بھرپور انتہائی خوبصورت اور بلبلہ انگیز خطاب سماعت فرماتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں. نعرہ لگائیے، ان کا استقبال کیجیے بھرپور طریقے سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. یا رسول اللہ الحمدللہ. تھوڑی سی ایک کو کم کر دیں. آپ جو پیچھے بیٹھے آگے آ جائیے. الحمدللہ الذی کفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا حبیب ربنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہو تحیت و ثنا کے بعد انتہائی قابل قدر واجب الاحترام ذوی الاحتشام محترم ناظرین و سامعین کرام، خصوصاً ہمارے دوست عزیز مکرم و محترم رانا محمد اصغر علی صاحب اور جناب وقار اشرف صاحب، باقیوں کے نام سے میں واقف نہیں ہوں، قائدین و ذمہ داران تحریک لبیک پاکستان جہانیہ اور ملتان، یقین کریں کہ یہاں آ کے پتہ چلا کہ بابا جی کا فیضان کریا کریا بستی بستی پہنچ چکا ہے. قبلہ استاد صاحب علیہ رحمت نے جو فیضان دیا تھا وہ بزرگ سے لے کر دودھ پیتے بچے تھے. ہم بلوچستان کے ایسے علاقوں میں جب پیغام پہنچانے کے لیے وہاں پہنچے تو وہاں نہ سوشل میڈیا ہے، نہ کوئی فون ہے، نہ کوئی بجلی ہے، کچھ بھی نہیں. دیہات ایریا. ہم وہاں پہنچے تو ہمارے پہنچنے سے پہلے پیغام پہنچ چکا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب میں بڑے بڑے شہروں میں، بلوچستان کے بڑے بڑے شہروں میں، سندھ کے بڑے بڑے شہروں میں، کشمیر سے گوادر تک، خیبر سے کراچی تک، اگر شہروں میں پیغام پہنچا ہے تو سوشل میڈیا کے تھرو. وہاں کون سی ایسی طاقت تھی جو بالکل کوئی سہولیات نہیں، لیکن وہاں دودھ پیتے بچے، آپ جب بابا جی کے نعرے لگاتے تو وہ بھی ہاتھ ہلاتے. یہ پیغام ہے کہ یہ حق کی تحریک ہے اور اس پہ آپ نعرہ لگاؤ گے تو بھی ثواب ملے گا. ہمارا نعرہ ہی ہے ایسا. اس کے لیے باہر نکلو گے تو یہ نکلنا بھی ثواب ہوگا. دین دنیا کی بھلائیاں تحریک میں ہے. یہ بابا جی علیہ رحمت نے 4 سال میں 400 سالوں کا کام کیا. یہ ان کے اخلاص کی برکت ہے کہ آج جب بھی ہمارا جوان نکلتا ہے مدد پہلے آ جاتی ہے. کیوں
کیونکہ ہماری نظر میں یورپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بابا جی علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے کہ ان کی کیا حیثیت ہے. ہماری نگاہیں گنبد خضرا، مکین گنبد خضرا، جیسے بھی پڑھ رہے تھے نا کہ فیصلے گنبد خضرا کے مکین کرتے ہیں، ہمارے فیصلے وہاں پہ ہوتے ہیں. اسی لیے تبدیلی یہی ہے کہ خود کو بدلو. ہم جب خود دین کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے تو پھر انقلاب نہیں آئے گا. یہ جو کراؤڈ تھا اس وقت کا، اس وقت انہوں نے تو یہی رپورٹ دی تھی کہ سارے شورا حاکم جو کام کیے تھے ان کو ہم نے بند کر دیے، ان کا امیر بھی بند ہے. اب تحریک ختم ہو گئی ہے، اوپر رپورٹ تو یہی گئی ہے، لیکن انہیں پتا نہیں تھا. واللہ ہمارا نظریہ یہ تھا اگر ایک بھی شورا رکن باہر نہیں ہوتا، میں دعوے سے کہتا کہ بچے کی بات مجھے بڑی پسند آئی. انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے معزز اراکین میں سے ایک رکن بھی نہیں ہوتا تو واللہ بابا جی کا ویل چیئر رکھتے تو ہم فیض آباد پہنچ سکتے. لہذا ہمیں ہر لمحہ بیدار ہونا ہے. میں قبلہ استاد صاحب کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، الیکشن کا دور تھا 2018. فرمان لگے کہ مفتی صاحب اتنا کام کرو جوش جنون میں کہ آپ جب سو رہے ہو نا تو خواب میں بھی آ جائے کہ آپ کہیں کابینہ بنا. اور واللہ میری حالت ایسی ہوئی تھی 2018 میں سے پہلے. میں تقریباً سونا میرا سب گاڑی میں ہوتا تھا اور میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہیں کوئی پروگرام ہے، ایونٹ ہے، کہیں کابینہ سازی ہے، کسی کے ذہن سازی ہو رہی ہے، کسی پر انفرادی کوشش ہو رہا ہے. یہ تصور تھا. اتنا جنون کے ساتھ آپ میں سے ہر فرد جوش جنون کے ساتھ جب کام کرے گا تو واللہ اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب تو بابا جی علیہ رحمت نے فرمایا دین آیا کہ آیا. اب یہ تھوڑا سا ہچکولا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ وہ ہچکولا بھی ختم ہو گیا. آخری بیان اگر کسی نے سنا ہے بابا جی علیہ رحمت کا تو بابا جی علیہ رحمت وہاں فیض آباد کے میدان میں فرماتے ہیں اب نہیں ہوگا. یہ آپ نے سنا ہے. میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ اب نہیں ہوگا کیا مطلب، اس کا مطلب کیا ہے. تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ اب گرفتاریاں نہیں ہوگی، اب فورتھ شیڈول نہیں ہوگا، اب کوئی اور معاملہ نہیں ہوگا. لیکن جب 12 اپریل کے بعد ہو گیا پھر میں نے اپنا فیصلہ اس میں بدل دیا کہ یہ مقصد نہیں ہے. آخر وہ مقصد کیا ہے کہ اب نہیں ہوگا. گرفتاریاں بھی ہو گئی، فورتھ شیڈول بھی ہو گیا، قلعدم بھی ہو گیا، مقدمات بھی چلے، چھاپے بھی پڑے. اس مبارک فرمان کا مقصد کیا ہے کہ اب نہیں ہوگا. تو جب ہمارے مذاکرات ہوئے تب میں اس نہج پہ پہنچ گیا کہ بابا جی کا فرمانا یہ تھا کہ اب فیض آباد نہیں آنا پڑے گا، اب فیض آباد سے پہلے ہمارے معاملات حل ہو جائے گا. فیض آباد آپ کو آنا نہیں پڑے گا، آپ راستے میں ہوں گے تمہارے معاملات سارے پہلے حل ہو جائیں گے. اس لیے خود کو بدلے ہم لوگ. ہم دین کو ہم نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے، دین کو ہم نے قید کیا ہے. مسجد کے اندر ہے نماز، روزہ، حج، زکات، جو دین ہمیں یورپ نے الاؤ کیا ہے اس پہ ہم لوگ چل رہے ہیں. بھائی دیکھیں نا، کفر اسلام کا دشمن ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے. لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ تمہارے دشمن ہے، کھلے دشمن ہے. یہاں جو ساتھی آئے ہیں یہ وقار کے دوست ہیں، کیا خیال ہے؟ ہمارے گھر میں ہمارا دوست آ سکتا ہے، دشمن کو تو ہم گلی میں بھی برداشت نہیں کرتے. ایسا ہے نا، پھر کیا بات ہے.
امریکہ کا ویزا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو کیوں الاؤ ہے، کیوں دیا جاتا ہے؟ امیگریشن کیوں پاس کیا جاتا ہے؟ کلمہ پڑھنے والا وہ تو دشمن ہے، دشمن کو کیوں بلا رہا ہے؟ ہم تو دشمن کو گلی میں برداشت نہ کریں، ویزا دے رہا ہے، بلا رہا ہے، آ جاؤ، کون آ جاؤ؟ کلمہ پڑھنے والا، کون آ جاؤ؟ نمازی آ جاؤ، کون آ جاؤ؟ روزہ دار آ جاؤ، سخی آ جاؤ، حاجی آ جاؤ۔ کبھی آپ نے سوچا قرآن نے تو ان کو دشمن کہا ہے، وہ دشمن کو کیوں بلا رہا ہے، کیوں اجازت دے رہا ہے؟ پتا چلا کہ صرف کلمہ پڑھنا اسلام نہیں ہے۔ اگر کلمہ پڑھنا ہی اسلام ہوتا تو کبھی امریکہ ہمیں ویزا جاری نہیں کرتا، کبھی فرانس ہمیں ویزا جاری نہیں کرتا، کبھی چائنا نہیں کرتا، کبھی روس جیسا کمیونسٹ ملک دہریہ جہاں اللہ کے وجود کے منکر رہتے ہیں وہ ہمیں ویزا ایشو نہیں کرتا، وہ اپنے گھر بلائے گا ہمیں، جبکہ ہے وہ دشمن۔ پتا چلا صرف کلمہ پڑھنا اسلام نہیں ہے، صرف نماز اسلام نہیں ہے۔ اگر صرف نماز اسلام ہوتی تو امریکہ میں مسجدیں کیا کر رہی ہیں، برطانیہ میں کیا کر رہی ہیں، فرانس، کینیڈا، روس، چائنا، یہ جو 5 ویٹو پاور ممالک ہیں ان میں مسجدیں کیا کر رہی ہیں؟ مسجد تو اسلام ہے، اور اسلام کفر کے اندر کیا کر رہا ہے؟ پتا چلا کہ صرف مسجدیں، صرف نماز اسلام نہیں ہے۔ اگر صرف روزہ ہی اسلام ہے تو امریکہ اور برطانیہ میں بلدیہ کی گاڑیاں شہری اور افطاری کا سامان مسجدوں میں کیوں پہنچاتا؟ پتا چلا روزہ صرف روزہ اسلام نہیں ہے۔ اگر حج ہی صرف اسلام ہے تو پھر حج کا کوٹا امریکہ میں، حج کا کوٹا برطانیہ میں، حج کا کوٹا چائنا میں، حج کا کوٹا فرانس میں، حج کا کوٹا روس میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو اسلام ہے۔ پتا چلا یہ جو چیزیں ہیں یہ یورپ الاؤڈڈ ہے، انہوں نے الاؤ کیا ہے، انہوں نے کہا یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر کون سی بات ہے جو یورپ کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے؟ وہ ہے نظام، وہ ہے سلطنت، وہ ہے حکومت۔ دین اصل میں کہتے ہی نظام کو، یہ نماز، روزہ، حج، زکات کو دین نہیں کہتے، اس کے لیے دین کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، اس کے لیے مذہب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مذہب کہتے ہیں کچھ چیزوں کو، دین کہتے ہیں کل کو، مکمل، اوپر سے لے کے امیر المومنین سے لے کے صدر سے لے کے چوکیدار تک، جہاں نظام دین کا ہو، نظام اسلام کا ہو، اسے دین کہا جاتا ہے۔ اور یہی بات ان کے دلوں میں، آنکھوں میں کھٹکتی ہے۔ اسی لیے بابا جی دیکھیں، اگر آج بابا جی علیہ رحمت کے بارے میں گیرٹ ویلڈر، ہالینڈ، فرانس، یورپی یونین آپ کی تحریک کے خلاف کھڑی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا دشمن کو پی ٹی آئی ہے؟ پی ٹی آئی کی کیا حیثیت ہے؟ نون لیگ کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ایک ملک کی جماعت ہے، آپ کے خلاف کفر کھڑا ہوا ہے۔ کتنے ارکان نے آپ کے خلاف بل پاس کیا ہے؟ کیوں؟ کیا پاکستان میں مولانا اور نہیں ہے؟ پوری دنیا میں علماء ہیں، پوری دنیا میں شیخ الحدیث ہیں، پوری دنیا میں مدرسین ہیں، پوری دنیا میں مبلغین ہیں، پوری دنیا میں سیاسی لیڈر ہیں، پوری دنیا میں حاجی ہیں۔ کسی کے خلاف وہ اجلاس نہیں بلاتے، وہ بل پیش نہیں کرتے۔ آخر خادم حسین رضوی میں بات کیا ہے؟ کیا یہ نمازی تھے اس لیے؟ نہیں۔ کیا یہ علامہ تھے اس لیے؟ شیخ الحدیث تھے، مفتی تھے؟ نہیں۔ یہ باتیں تو یہ کسی سے اختلاف ہی نہیں ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قوم کے سینوں میں وہ بات ڈال دی ہے کہ اے قوم، آپ محکوم نہیں ہو، آپ مظلوم نہیں ہو، آپ کی جو حکمرانی ہے یہ 1400 سال سے لے کر 1923 تک آپ حاکم رہے ہو۔ 1923 کے بعد آپ میں جمہوریت آ گئی ہے، آپ محکوم بن گئے ہو۔ یہ جو بات تھی یہ انگریز کے یورپ کے سینے میں کٹ کی، اسی لیے علامہ خادم حسین رضوی اور ان کی تحریک کے خلاف پوری کفر کے ایک متوقع کھڑی ہو گئی۔ یہ تاریخ تو پڑھے، زندہ باد۔ ہم اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ آپ کو پتا ہے، میں ٹائم نہیں ہے
پھر کبھی انشاءاللہ آئیں گے تو انشاءاللہ پوری تاریخ بتا دوں گا. میں صرف طاہرانہ نگاہ دے رہا ہوں آپ کو کہ اے قوم مسلم خود، یہ بابا جی علیہ رحمت نے اس قوم کو تاریخ بتائی ہے کہ تیری تاریخ حکومت کی ہے، تیری تاریخ حکمرانی کی ہے. نبی علیہ السلام کی کتنی حکومت تھی؟ کتنی سالہ؟ 10 سالہ حکومت ہے. ریاست مدینہ، وہ ریاست مدینہ پڑھے نا کوئی پھر دعویٰ کرے. جس نے پڑھائی نہیں، جس کو آتا کلمہ بھی نہ ہو، کلمہ طیبہ پہلا کلمہ ہمارے بچے کی زبان پر ہے، جس کو خاتم النبیین لفظ نہ آتا ہو وہ اٹھ کر دعویٰ کرے ریاست مدینے کا، تو یہ دعویٰ بلا دلیل ہوگا. 10 سال نبی علیہ السلام کی حکومت ہے. توجہ ہے؟ کتنے سال؟ 10 سال. 2.5 سال صدیق اکبر کی ہے، 10 سال فاروق اعظم کی ہے، 12.5 سال عثمان غنی کی ہے، 5 سال مولا علی کا اور 6 مہینے امام حسن کے ملا کے 30 سال خلافت راشدہ ہے. اس کے بعد 100 سال بنو امیہ کی حکومت ہے. اس کے بعد 500 سال بنو عباس کی حکومت ہے. اس کے بعد 280 سال بنو آل فاطمی کی حکومت ہے. اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کی 627 سال پر مشتمل حکومت ہے. یہ جتنے بھی سال ہیں یہ سب اسلام کی حکومت تھی. یہ 1923 کے بعد آ گئے، ہمارے اوپر حکمران بن گئے اور ہمیں بانٹ دیا مسجد کے اندر. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. یہ جو اس کے بعد یہ 80 سال کی جو ان کی محنت ہے ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا کہ جی بس آپ مسجد تک رہیں، آپ تسبیح تک رہیں، آپ اللہ اللہ کریں، آپ میلاد کریں، 11ویں شریف کریں، بس ایک دیکھ پر جنت پکی. یہ ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا پری پلاننگ سے. واللہ ایمان سے بتائیں آپ، امام حسین سے بڑھ کر کوئی پیر ہے؟ امام حسین لجپال حسین سے بڑھ کر کوئی علامہ ہے، کوئی مولانا ہے؟ اور مسجد نبوی سے بڑھ کر کوئی ہمارے پاکستان میں مسجد ہے؟ حرم شریف سے بڑھ کر کوئی دنیا میں کوئی مسجد ہے؟ مسجد میں بیٹھے رہتے، اللہ اللہ کرتے، تسبیح پڑھتے، مریدیں بڑھاتے، سبحان اللہ بولو تو بولو، سبحان اللہ بولو، بڑھا دیتے. لیکن نہیں، نکلے ہیں، مدینے کو چھوڑنا پڑا ہے. وہ بابا جی رحمت نہیں فرمایا کرتے تھے کہ نعت خوان پڑھتے جی میں مدینے جاؤں مڑ کے نہ ہوں. کیوں نہ ہو بھائی؟ اسلام کے لیے تو لجپال حسین نے مدینے کو چھوڑا تھا، پھر حرم شریف کو چھوڑنا پڑا، پھر اس سال کے حج کو چھوڑنا پڑا. کون سے دن نکلے تھے بتائیں نا آپ میں سے کوئی علماء کو معذرت، آپ بتائیں کون سے دن نکلے تھے عوام میں سے؟ امام حسین کربلا کے لیے جب جا رہے تھے، جب آپ کا قافلہ جا رہا تھا، کون سا دن تھا جب حرم سے نکل رہے تھے؟ بتائے گا کوئی عوام میں سے؟ نہیں نا. یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے. ہم نے محرم شریف میں باتیں سنی ہے، بس تھوڑا رونا دھونا ہے. بس ایسا خطیب لے کے آؤ کہ جس کے خطبے سے لے کر وما علیہ الا البلاغ تک ہمارے آنسو نہ تھمیں. پھر ہم کہ واہ جی کیا ہو گیا، سن کے ختم کر دیا. 10-12 دیگیں پکا لی گئی اور امام حسین کا حق ادا ہو گیا. حق ایسے ادا نہیں ہوگا. وہ جس دن نکلے تھے وہ یوم ترویہ تھا، 8 ذوالحج کو نکلے تھے. جب لوگ حج کے لیے آ رہے تھے، لجپال حسین قافلے میں میدان سجانے جا رہے تھے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ باہر نکلنا یہ اسلام کے خلاف ہے، باہر نہیں نکلنا چاہیے، میں نے کہا سب سے پہلے اما فاطمہ نکلی تھی. آپ تاریخ سے ناواقف ہیں کہ جب وہ کافروں نے حرم شریف کے اندر حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سجدے کی حالت میں جب وہ اوجھ ڈالا تھا اس کا اونٹنی کا، تو فاطمہ نکلی تھی. حضور کی عزت کے لیے نکلنے پر آپ کو پریشانی ہے، اور مسئلے باہر نکلنے میں ہی حل ہوتے ہیں، گھر بیٹھے نہیں ہوتا. گھر بیٹھو، ہاں ٹھیک ہے، کونے میں بیٹھو، لیکن اس طرح بیٹھو جیسے مصطفیٰ بیٹھے. ہم کوئی گوشہ نشینی کے منکر نہیں ہیں. میں ہمیں یہ سمجھتا ہوں، میں کو 27-28 سال اپنے بابا جی کے ساتھ رہا ہوں، 8 سال ان کی کفش برداری کی ہے، اور میں ان استاد صاحب کو قریب سے جانتا ہوں. الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں ان سے بڑھ کر کوئی ولی میں نے دیکھا ہی نہیں. ان کے وہ آہ سحر گاہی میں نے دیکھی، ان کے تہجد، ان کے نوافل، ان کا ذکر، فکر، نماز، یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی ہے. لیکن اس کے باوجود وہ میدان میں آئے.
اور یہ بتا دیا کہ مسئلے میدان میں حل ہوتے ہیں. آپ رہیں اندر، آپ ذکر کریں، فکر کریں، اس کے ہم منکر نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے مصطفیٰ بھی غار حرا میں گئے تھے. غار حرا میں نہیں گئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہاں جا کے انہوں نے کام کیا کیا یہ بھی تو سوچو نا. یہ کیا بات ہوگی جناب میں کونے میں بیٹھ کے مرید پڑھاؤں، میں اللہ اللہ کروں، میں تو فقیر بندہ ہوں، میرا تو اس سے کیا تعلق، ساڑھا تو کی تعلق ہی نہیں. میں کہا آپ کا تعلق نہیں، دین رول رہا ہے. اسلام آباد کی سڑکوں میں کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب اس نوجوان نسلوں کو دیکھتے ہیں ہم، جہاں مخلوط معاملات ہوتے ہیں، مرد و زن آوارہ گھوم رہے ہوتے ہیں، جہاں ہماری بچیوں کے قد آدم جتنی تصویریں سائن بورڈوں کی زینت بنتی ہے، جب چپس بیچنے کے لیے بھی ہماری بہو بیٹیاں، مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کے تصویریں لگتی ہے، ٹوتھ پیسٹ بیچنے کے لیے، یار پمپ بیچنے کے لیے، ایک چھوٹا سا جو کیا کہتے ہیں اس کو چپس بیچنے کے لیے. یہ کیا بہو بیٹیوں کی عزت اتنی نیلام ہو گئی ہے؟ اس لیے ہم نے پڑھایا بچوں کو، اور ہم اس کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے. مصطفیٰ بھی گئے ہیں، اور علامہ اقبال کی زبانی سناتا ہوں. آپ جاؤ، ہوش نشین ہو جاؤ، غاروں میں جاؤ، ذکر کرو، فکر کرو، جو سلسلہ ہے تیرا کر لو، لیکن کام وہ کرو جو مصطفیٰ نے فرمایا ہے. علامہ اقبال نے کہا کہ مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، کہ نبی علیہ السلام خلوت نشین ہوئے غار ہرا میں، تو 3 کام کیے سرکار نے. کتنے؟ سبحان اللہ بولو تو بولو. کتنے کام کیے؟ 3 کام. اور وہ کون کون سے ہیں ان کو مضبوطی سے لو. ایسا نہیں ہے کہ جناب بس یہ میرا تو تعلق ہی نہیں ہے، کوئی ایم پی آ جاتا ہے تو میں اس کے آگے کھڑا ہو جاتا ہوں. اس ایم پی کی کیا حیثیت ہے جو دین کے مقابلے میں آ جائے؟ مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرید. غار ہرا میں مصطفیٰ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں جا کے انہوں نے کوئی لمبی کوئی لطیفہ خفی ذکر اذکار یہ قلبی فلانا 7 اسباق ہیں نقشبندی سلسلے میں. کتنے ہیں؟ 10 ہیں قادری میں، 13 ہیں سہروردی میں، اور 19 ہیں چشتی سلسلے میں جو مرشد اپنے مرید کو دیتا ہے. یہ سب بجا ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو 3 کام مصطفیٰ نے فرمایا وہ کرے. غار ہرا میں رہ کر نبی علیہ السلام نے قوم کی تعمیر فرمائی، آئین کو بنایا، قوم و آئین و حکومت آفرید. نبی علیہ السلام نے حکومت قائم فرمائی. آج بڑے سمجھدار ہیں ہمارے مقتدی بھی بڑے سمجھدار ہیں. امام صاحب نے اگر کوئی بات کر دی نا الیکشن کی یا انتخابات کی، کہتا ہے مولوی نو دیکھو جی مسجد سیاست لے کے آئے. ہاں یہ بڑا پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ ہمیں بھی سبق دے دیتا ہے، ہمیں کہہ دیتا ہے کہ جی مولانا صاحب آپ کی انگلیاں جو ہے یہ ٹیڑھی کیوں ہیں؟ مولا علی جانتے ہو؟ مولا علی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ چاہوں گا. مولا علی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بندے نے کہا کہ جی نماز کا ٹائم ہو گیا. کیا کہا؟ جی نماز کا ٹائم ہو گیا. ایک بار کہا، مولا علی نے فرمایا بیٹھ جائے. دوسری بار، تیسری بار. مولا علی تھے نا اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، فوراً جلال میں آئے، فرمایا حاضل کلبو، یہ کتا اس بندے کو کہتے کیا فرمایا؟ حاضل کلبو یعلمنا السنہ، یہ کتا ہمیں سنت سکھائے گا. مقتدی کی کیا حیثیت ہے جو امام پر انگلی اٹھائے؟ امام نے بھی تو وہی حالت کر رکھی ہے نا، ہم لوگوں نے بھی، ہماری بھی خطا ہے کہ کریمہ نے بخشا ہے برحال بندہ کہ ہستم وسیر کمیٹی اچندہ. ہم بھی وہی بات کریں گے جو صدر صاحب کے دل کو لگے، ہم وہی بات کریں گے جو ہمارے پڑوسی کے دل کو لگے. ہم شراب کے خلاف نہیں بولیں گے کیونکہ ہمارا پڑوسی جو ہے وہ مقتدی وہ شراب پیتا ہے. نماز پر زیادہ سختی نہیں کریں گے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا. شادیوں میں ڈول بازے کے خلاف میں نے نہیں بولنا کیونکہ یہ تو 15 دن تک شادی میں ڈول بجاتا ہے. ہم نے وہ بات تو کرنی نہیں ہے. فرمایا ہمارے استاد صاحب نے ہمیں درس دیا، فرمایا جب یہاں بیٹھو نا یہ مت دیکھو سامنے کون ہے، یہ دیکھو جس ممبر پہ بیٹھا ہوں وہ ممبر کن کا ہے. تو وہ مقتدی ہو کے وہ اعتراض کرتا ہے کہ جی دیکھو سیاست. میں نے کہا کمال ہو گیا. ہاں نبی علیہ السلام نے مسجد کے اندر سیاست، ہمارا نبی سیاسی ہے.
یہ لکھ لو، اگر کوئی مائی کے لال کو بات کرنی آگے سامنے بات کرے ہمارے انشاءاللہ۔ ہمارے مصطفیٰ سیاسی ہیں، تمام بنی اسرائیل کے انبیاء بھی سیاسی تھے۔ سیاسی کا معنی کیا ہے؟ سیاست کا معنی ہے قوم کی تعمیر، سیاست کا معنی ہے آئین کی تعمیر، سیاست کا معنی ہے قوم کی نگہبانی۔ اور جس طرح مصطفیٰ نے نگہبانی کی ہے، آپ کا ایم پی ایم ای نے تو 4 سال نظر ہی نہیں آتے، آپ سے ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں، کبھی مل جاتے ہیں بعد میں، اور پھر نگران حکومت آ جاتی ہے تو پھر گلیوں میں آ جاتے ہیں، تعزیتیں بھی اس وقت یاد آ جاتی ہیں، ایونٹس بھی اسی وقت یاد آ جاتے ہیں۔ وہ آپ کو استعمال، ہم کو استعمال کرتے ہیں، وہ ووٹ لے کے اس کے بعد نظر ہی نہیں آتے۔ تو انشاءاللہ آپ اگر مسجد کے امام کو ایم پی اے نہیں بناؤ گے، یا تو فجر میں ملے گا، نہیں ملا ظہر میں ملے گا، ظہر میں نہیں ملا عصر میں ملے گا، عصر میں نہیں ملا مغرب میں ملے گا، 5 نماز میں نہیں ملا جمعے میں تو مل جائے گا۔ اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، قومی اسمبلی تھی مسجد نبوی، ریاست مدینہ میں تاریخ ہے، آپ اٹھا کے دیکھیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جب ریاست کا اعلان کیا گیا اس کے بعد جو ہے نا مسجد سے دور ہال بنایا گیا کہ جی اب فیصلے یہاں ہوں گے، نہیں، فیصلے یہیں پہ ہوں گے مسجد کے اندر۔ 10 سال مسجد نبوی قومی اسمبلی ہے، 2.5 سال صدیق اکبر کا دور ہے، قومی اسمبلی مسجد نبوی ہے، 10 سال فاروق اعظم کے دور میں مسجد نبوی قومی اسمبلی ہے، عثمان غنی کے 12.5 سال مسجد نبوی قومی اسمبلی ہے، مولا علی کے دور میں ایک صوبائی اسمبلی بنایا گیا، قومی اسمبلی یہی تھی، صوبائی اسمبلی بنایا گیا، اور وہ بھی مسجد کون سی؟ جامع مسجد کوفہ۔ مسجد سے جب باہر قوم کے فیصلے ہونے لگے نا تو پھر حالت یہاں تک آ گئی ہے۔ پہلے ہمارے فیصلے مسجدوں کے اندر ہوتے تھے، پوری تاریخ میں آپ دیکھیں مسجد کو ایک اعلیٰ مقام حاصل تھا جہاں قوم کی تعمیر ہوتی تھی، اور جب فیصلے ہوتے ہیں اسمبلیوں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، آپ کو پتا ہے 4 بجے کیوں اجلاس ہوتا ہے اسمبلی کا؟ شام 4 بجے، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی آپ نے پوچھا ہے کسی ایم پی اے سے؟ آپ نہیں ادھر پہنچا ہے نا، ہمارے ووٹ سے وہ آگے گیا ہے۔ آپ کبھی ان سے پوچھے نا یہ 4 بجے کی حکمت کیا ہے، 4 بجے کیوں بناتے ہو؟ صبح ہے تو وہ آپ کو جواب دے گا، کیونکہ رات کو تو پوری رات محفل ہوتی ہے، شراب و شباب کی محفلیں ہوتی ہیں۔ یہ آپ کے علاقے میں نا کوئی جمشید دستی کوئی، میں مظفر گڑھ، انہوں نے تو ان کا کچا جو ہے نا وہ سارا کھول دیا تھا، تو پوری رات وہ شراب و شباب کی رات گزر جاتی ہے، اور وہ 3 بجے اٹھ جاتے ہیں، نیند سے نہ نماز نہ روزہ نہ خدا نہ کوئی رسول یاد، کچھ بھی یاد نہیں ہوتا، اور اٹھ کے جناب غسل کرتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، اور آ کے جناب آنکھیں پھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس قوم کا فیصلہ کرتے ہیں جس قوم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ اس قوم کی بہو بیٹیوں کا فیصلہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کی راتیں رنگین ہو جاتی ہیں شراب و شباب کی محفلیں سجاتے ہوئے۔ اگر ایمان سے بتاؤ کہ اگر فجر کے بعد اجلاس لگ جائے اور وزیر اعظم کہہ رہے جی جماعت میں نماز ہوگی اس کے بعد اجلاس ہوگا، پھر دیکھو اس قوم کے فیصلے کیسے ہوں۔ جب نماز کا وقت ہو جائے وزیر اعظم کہے جی میں نماز پڑھاتا ہوں، جو صدر صاحب ہے وہ تکبیر پڑھے، دین کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں نا، ہم نے دین کو یہ سمجھا کہ یار یہ دین آ گیا تو کہیں ڈنڈا نہ آ جائے، کہیں کھلانا نہ آ جائے، ڈنڈے سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ میں اس بندے سے کہتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندے، آپ کو کفر بردار، ایٹم بم بردار کفر گوارا ہے، اور ڈنڈا بردار اسلام گوارا نہیں۔ اسلام کی تلوار تو وہ بوڑھے پر نہیں چلے گی۔ نبی علیہ السلام نے تلوار دی نا ابو دجانہ کو، فرمایا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ تو حضرت ابو دجانہ نے عرض کیا کہ اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ بوڑھے پہ نہیں چلے گی، بچے پہ، عورت پہ، مریض پہ، جس نے امن کے لیے ہاتھ اٹھایا اس پہ بھی چلے گی، اس پر جو اکڑ دکھائے۔ تو ہماری تلوار سے تو 1-2 بندے چلے جاتے ہیں، تمہارا بم آ جاتا ہے، بوڑھے بھی چلے جاتے ہیں، بچے بھی چلے جاتے ہیں، عورتیں بھی چلے جاتے ہیں، اپنے بھی چلے جاتے ہیں۔
اب بیچارہ جو راستے سے گزر رہا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، وہ تو گوارا ہے ہم، اور یہ اسلام کی تلوار ہمیں گوارا نہیں۔ میں نے اس پہ جو تھے میں نے یہ کہا تھا، میں نے کہا کہ تلوار سے 10 سالہ مدینہ ریاست مدینہ میں 10 سالہ میں 260 کے قریب ہمارے شہید ہوئے اور 750 کے قریب کافر شہید ہوئے 10 سال میں۔ اور جنگ عظیم کو دیکھو، پہلی جنگ عظیم اور دوسری ملا کے 7.5 کروڑ لوگ مارے گئے، اور پھر بھی کہتے ہو کہ یہ ظلم ہے، تلوار ظلم ہے۔ تلوار نے اتنا کیا، انسانیت کا دشمن اگر ہے تو وہ کفر ہے، یورپ ہے۔ یہ تاریخ پڑھے نا، کبھی تکلیف کرے، لوگوں کی باتوں میں نہ آئے کہ یہ جی مولوی ہے، یہ فلانا ہے۔ مولوی نہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے میدان کے آپ کے سپاہی لائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے بچے تو ابھی یونیورسٹی میں پہنچ چکے ہیں۔ کدھر ہے آپ؟ جب وائس آف امریکہ نے ہمارے بابا جی سے انٹرویو کیا، انہوں نے کہا کہ کیا پلانیں گے الیکشن سے پہلے، کیا پلانیں گے، کیسے آپ حکومت چلاؤ گے، کس طرح چلاؤ گے؟ تو بابا جی نے فرمایا ہماری ٹیم تیار ہے، بچوں کی ٹیم ہے، نوجوانوں کی، اور ایسی ٹیم ہے، انہوں نے کہا ایک بار آ جائے نا ہم بتا دیں گے کہ ملک چلایا کیسے جاتا ہے۔ 10 لاکھ سے اوپر لوگ تھے اس کراؤڈ میں، اور کیسے چلتے تھے، کیا نظام چلتا تھا، یہ جو تھے ان کو پتا ہے۔ کہتے کہاں سے کھاتے ہیں ہم؟ آزادی چوک میں بندہ رو رہا تھا، مجھے کہہ رہا مفتی صاحب مجھ سے کوئی لے ہی نہیں رہا ہے، میں 14 دیکھ لے کے آیا ہوں، کوئی مجھ سے لینے والا نہیں ہے۔ منتیں کر رہے تھے، اور 2 بوڑھے، سبحان اللہ، میں ان کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ بزرگ آئے اپنے اہلیہ کو لے کے، انہوں نے کہا کہ ہم حج کے لیے جانا چاہتے تھے، یہ حج کے لیے ہم نے پیسے رکھے ہیں۔ تو اب یہ عاشقان مصطفیٰ کا قافلہ آیا ہے، تو ہم نے ان کو 500 کا کیا تو 9 لاکھ روپے تھے۔ کہا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ یہ ہم سے لے نہیں رہے۔ کیسے کمال ہو گیا جناب، آپ روٹی کے لیے باہر جا رہے ہیں، افسوس ہے مسلمان ہو، آپ پیٹرول کے لیے جا رہے ہیں، آپ گیس کے لیے جا رہے ہیں، مہنگائی میں یہ کر دیا وہ کر دیا۔ واللہ مہنگائی یہ ہمارے اعمال ہے، کیونکہ ہمارے اعمال اگر اسلام کے خلاف ہوں گے تو اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے عمل ہوں گے حکمران بھی ایسے ہوں گے۔ حکمران ایسے لے کے آؤ کہ جب قحط آ جائے تو وہ پیٹ بھر کے بھی یوسف علیہ السلام کھانا نہ کھائے، اور جب قحط آ جائے تو فاروق اعظم جیسے بھی تڑپنے لگ جائے، اور وہ اعلان کر دیں کہ اگر بکری کا بچہ بھی پیاسا مر جائے تو میں ذمہ دار ہوں۔ غریبوں کے لیے اپنے کندھے پر ڈال کر یہ اس طرح کا نظام لے آؤ، اور انشاءاللہ یہ آئے گا، کوئی مائی کا راز انشاءاللہ رکاوٹ بن نہیں سکے گا۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، تاجدار ختم نبوت منصب نبی جان۔ تو فاروق اعظم آ رہے ہیں، مولا علی بھی ساتھ میں آ رہے ہیں۔ تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اسلام کو پڑھو، بجائے انڈین موویز ڈاؤن لوڈ کر کے ہمارے بچے جن کی آنکھیں اندر دھسی ہوئی ہے، چہرہ زرد ہو گیا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ ظلم جو ہو رہا ہے، ان کو ڈاؤن لوڈ کرنے سے آپ اسلام کو ڈاؤن لوڈ کرو، اور اسلام کی ہسٹری پڑھو، تاریخ پڑھو، آپ کو لاکھ پتا جائے گا کہ اسلام کی حکومت میں اور یہ کافرانہ جمہوریت میں کیا فرق ہے۔ ہمارے تو پینڈنگ پہ ہوتے ہیں، فائلیں رکھی ہوئی ہیں جناب عدالتوں میں، فیصلے آ رہے ہیں جناب 25 سال کے بعد۔ ہمارے دوست ہے وکیل ہے قبلہ رانا صاحب، وہ مجھے کہہ رہے کہ مفتی صاحب ایک کیس جو ہے نا گن پوائنٹ پر کسی کا گھر خالی کروا لیا، قبضہ کیا، پھر وہ مالک مکان جو ہے نا انہوں نے کیس دائر کیا، اور میں اس کا وکیل تھا، 25 سال لڑتے رہے۔ 25 سال کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جی اب نکالو، یہ تمہارا ہے نہیں، ثابت ہو گیا، تو ان کو نکال کے باہر کر دیا اور اس قبضہ ان کو دے دیا۔ پھر 3-4 دن کے بعد جو ہے اس کے وکیل نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ اب واپس جائیں گن پوائنٹ پہ، اب وہ کیس نہیں چلے گا، اب نیا چلے گا، اور انہوں نے قبضہ کر لیا۔ انہوں نے کہا جان چھوڑ دو یار، 25 سال پہلے لگایا، پھر نئے سرے سے۔ یہ ہمارا نظام ہے، اور اسلام کا نظام کیا ہے؟ فاروق اعظم ہمارے گلی میں، مولا علی بھی ساتھ ہیں۔ ایک شام سے ایک بندہ فریادی آیا ہوا ہے گورنر کے خلاف، اور دھوپ ہے، وہی فریاد
جب فریاد کی تو فاروق اعظم کھڑے رہے، مولا علی بھی کھڑے رہے، تو انہوں نے کہا کہ اپنی شکایت سنائی۔ فاروق اعظم نے فرمایا تیرے جیب میں کوئی پرچی ہے، کاغذ ہے؟ کہا جی میں تو مسافر ہوں۔ علی آپ کے جیب میں؟ فرمایا نہیں میرے بھی نہیں ہے۔ ٹھیکری وہاں سے منگوائی پڑی ہوئی، کوئلے سے لکھ دیا کہ تیرا فیصلہ ہے، جاؤ۔ نہ دھوپ کی پرواہ کی، نہ گلی میں کھڑے ہونے کی پرواہ کی، آن دا اسپاٹ کہتے کیا کہتے ہو، موقع پر فیصلہ کر کے دے دیا۔ مولا علی نے عرض کیا امیر المومنین دوسری گلی میں تو مسجد نبوی ہے، وہاں جاتے، لیٹر ہینڈ اٹھاتے، مہر ثبت کرتے، فیصلہ نامہ دے دیتے، یہی کھڑے کھڑے۔ فرمایا عمر کو انصاف میں اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں ہے، وہ نظام ہم چاہ رہے ہیں، ہمارا کوئی اور لالچ نہیں ہے، واللہ نہیں ہے، ہم صرف یہی چاہ رہے ہیں کہ دین تخت پہ آ جائے، اور جب دین تخت پہ ہوگا نا تو پھر دیکھنا کہ یہ سارے معاملات کیسے حل ہوتے ہیں۔ ہمارے بابا جی علیہ رحمت نے فرمایا اپنی تنخواہ سے جو تنخواہ ملے گی نا ایم پی اے کو، اسے 40%، 100 میں 40 روپے آپ نے محلے میں خرچ کرنا ہے اپنے جہاں آپ رہتے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ، یہ اس پر ہم نے حلف لیا ہوا ہے، ہم کوئی فنڈ کھائیں گے؟ ہمارا ایم پی اے کوئی فنڈ کھائے گا؟ جو اپنے جیب جو تنخواہ ہے اس تنخواہ کو بھی اپنے محلے پہ لگا رہے ہیں، اپنے حلقے پہ لگا رہے ہیں، اس لیے ہمارا ساتھ دے۔ بابا جی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وہ کیا ہے، فرمایا کہ ہمارے بعد تو ہمارا جیسا بھی نہیں ملے گا، فرما گئے نا۔ اسی لیے انشاءاللہ اب کی بار، اگلی بار اگر میں آ جاؤں، کونسلر تو ہوں گے ہی ہوں گے، اپنے چیئرمین تو ہوں گے ہی ہوں گے ہمارے، انشاءاللہ یہاں سے ایم پی بھی ہمارا ہوگا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ختم نبوت زندہ باد۔ آخری بات کہہ رہا ہوں کہ جانا سب کو ہے، ہم یہ ساری دولتیں یہیں چھوڑ جائیں گے۔ یہ ہماری جو قمیض ہے نا، اپنے یہ باسکٹ ہے، یہ رومال ہے، واللہ یہ بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، نہ بیٹا جائے گا، نہ بھائی جائے گا، نہ رشتہ دار جائے گا، یہاں سے ہم نے خالی جانا ہے۔ یہ تو مومنین کا کرم ہے۔ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی موت دے کہ کفن نصیب ہو۔ میں ایک اخبار میں پڑھا تھا کہ رحیم یار خان پہ کوئی نہر ہے، نہر میں ایک لاش ملی، 1976 یا 75 کی بات ہے، تو لاش ملی، لاوارث لاش تھی، تو وہاں لیا گیا محلے میں، پھر اعلان کیا گیا کہ لاوارث لاش ہے تو جو بھی کفن میں حصہ ملا ہے چندہ کر کے، تو کسی نے 1 سکہ دیا، کسی نے 2 دیے، کسی نے روپیہ دیا، تو یہ کر کے کفن دفن کر کے ان کو دفن کیا گیا۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ سرگودا کا کروڑ پتی تھا اس وقت۔ ایمان سے بتاؤ، کبھی اس کے تصور میں بھی تھا کہ میں چندے کا کفن پہن کے جاؤں گا؟ اسی لیے یہ ہمارا نہیں ہے، کہ ہم جتنے بھی کر رہے ہیں یہ سب یہیں رہ جائے گا۔ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ، وہاں تو سرکار آئیں گے، وہ کر کے جائیں۔ اس لیے ہم دنیا میں جتنی بھی بدماشیاں کریں، واللہ یہ ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی۔ میں ایک شعر اگر اجازت ہو تو، کہ جب بنگلہ بناتا ہے نا تو بندہ سمجھتا ہے کہ بس یہ میری جاگیر یہ ہے، ایریا بڑھ جائے، بس گہرائی ہو۔ اس پر کسی نے کہا کہ کتنا اونچا قصر دنیا، قصر کہتے ہیں محل کو، بنگلے کو، بلڈنگ کو، کتنا اونچا قصر دنیا کو بنانے جاؤ گے، کتنی گہری اس کی بنیاد خدا لے جاؤ گے، کتنا طول اور عرض میں، لمبائی اتنی ہو، چوڑائی اتنی ہو، کسی غریب کی اگر زمین آ جاتی، آنے تو میرا ایریا بڑا ہونا چاہیے، کتنا طول اور عرض میں اس کو بڑھانے جاؤ گے، اور کہاں تک اس کا تم سلسلہ لے جاؤ گے، اس کو کیا چلتی رفا، بنگلے کو، اس
اس کو کیا چلتی دفعہ سر پر اٹھانے جاؤ گے؟ آئے تھے کیا لائے تھے، جاؤ گے کیا لے جاؤ؟ اس لیے یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم جائیں تو ہم محبوب دو عالم سے وفادار بن کے جائیں. پھر یہ سارا کچھ ہمارا ہے، سب کچھ ہمارا ہے، بادشاہی ہے، سب کچھ ہے، سکون ہے، نیند ہے، سارے کا سارا مل جائے گا، لیکن وفاداری کرے مصطفیٰ سے. پھر جنازے میں 2.25 کروڑ بھی آ جاتے ہیں، خود ہی آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں. یقین کر لیں اس کراؤڈ میں فرشتے نظر آئے ہمیں. جب ہم رک جاتے تھے نا تو بالکل 2.5-3 ہزار لگتے تھے، اور جب ہم دعائے انس پڑھ کے اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ سفر ہے کوئے جانا، ہمارے استاد صاحب نے فرمایا جب بھی رکنیت فارم کسی سے فل کراؤ نا، پہلے اس کو یہ شعر پڑھا کے سمجھاؤ ہر کارکن، کہ تاکہ وہ تیار ہو جائے. ایسا نہیں ہو کہ میں عہدے دار بنوں گا تو فیسلٹیز آئیں گی جناب، یہ تنخواہیں آئیں گی، پیسے نہیں، یہ تصور ہی نہیں ہے. انہیں یہ شعر سناؤ کہ یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لگو. تو یہ شعر پڑھ کے اب جب اعلان کرتے تھے تا حد نگاہ لوگوں کا جمع غفیر سر ہی سر نظر آ رہا، پیچھے دیکھو تو پچھلا سرا نظر نہیں آ رہا، آگے دیکھو تو اگلا سرا نظر نہیں آ رہا. یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ثم استقاموا ثم استقاموا. جب تم ڈٹے رہو گے، رب کا وعدہ ہے تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کو بھیجنا میرا کام ہے. اور فرشتے حجرے میں نہیں آئیں گے، فرشتے مسجد میں نہیں آئیں گے، فرشتے کسی محفل میں نہیں آئیں گے، فرشتے آئیں گے جب تم میدان سجاؤ گے. اور اللہ کی مدد آئیں گی. رب کا لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. وہ آخری بات کر رہا ہوں، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اگر رب کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو ہم ایم کالج بھی کراس نہ کر سکتے، بتی چوک بھی کراس نہ کر سکتے، راوی پل بھی کراس نہ کر سکتے، رانا ٹاؤن کراس نہ کر سکتے، کالا شاہ کاکو کراس نہیں کر سکتے، سادھو کی کراس نہ کر سکتے. ہم وزیر آباد نہیں پہنچ سکتے اگر ہمارے رب کی مدد نہ ہوتی اور مصطفیٰ کریم کی نگاہ عنایت نہ ہوتی. یہ رب کا کرم ہے، مصطفیٰ کی نگاہ عنایت ہے. آپ جڑ جاؤ، انشاءاللہ سکون پاؤ گے انشاءاللہ. اب مسئلہ ہی نہیں ہے انشاءاللہ بھی، اب آپ کے جانے کی دیر ہے، بندے پہلے سے تیار ہیں. ابھی میں بلوچستان پہنچا نہیں ہوں، راستے میں بڑی بڑی شخصیات فون کر رہے ہیں کہ جی ہم شامل ہونا چاہتے ہیں. میں نے کہا ابھی تو پہنچا ہی نہیں ہوں بلوچستان. یہ کرم ہے میرے مصطفیٰ کا. فیصلے شاہ صاحب نے فرمایا فیصلے گنبد خضرا کے مکی کرتے ہیں وما علیہ الا البلاغ.